اندرونی سندھ کی یہ عورت جس کا نام سکینہ تھا کافی کھپتی واقع ہوئی تھی۔ مجھے ویسے میرے ٹریول ایجنٹ نے بتا دیا تھا کہ سکینہ نام کی عورت پر خاص نظر رکھنا، اسے بہت سے خطرے لاحق ہیں۔ یہ بہت ہی سچی عاشق رسول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ پچھلی بار بھی جب یہ عمرہ کرنے آئی تھی تو اسے قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اصل میں ہمارے ساتھ جو بھی لوگ گروپ کی شکل میں عمرہ کرتے تھے ان کی ذمہ داری ہم پر ہی ہوتی تھی، اس لیے مجھے ٹریول ایجنٹ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ایسی عورتوں پر خاص نظر رکھا کرو جو کہ ان پڑھ علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں اور انہوں نے پہلے کبھی سفر نہ کیا ہو۔ مگر سکینہ نام کی یہ عورت ایک بار پہلے بھی عمرہ کر چکی تھی، اس لیے میں نے یہ سوچ لیا کہ شاید اسے تھوڑی بہت عقل ہوگی۔ پر جب میں سکینہ سے ملا تو میری یہ امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، ان کپڑوں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی امیر گھر کی عورت ہے۔ ویسے تو میں نے سن رکھا تھا کہ سکینہ نامی یہ عورت کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، لوگ بھی اسے جانتے تھے اور اس کا بیٹا بھی ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا۔ پر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ سکینہ خود ایک غریب حلیہ بنا کر کیوں پھرتی رہتی ہے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا پھر سکینہ کا دل مرجھا گیا ہوگا۔ لیکن دل مرجھانے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ سکینہ کا بیٹا ڈاکٹر تھا اور اب تو وہ ایک بہو بھی لانے والی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں سکینہ سے پوچھ لوں گا کہ آخر کیا بات ہے، وہ اس طرح غریبیوں والا حلیہ بنا کر کیوں رکھتی ہے۔ پر مجھ میں ہمت نہ رہی کہ میں سکینہ سے یہ پوچھ سکوں، کیونکہ اس کی شکل پر ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی، ایک روپ تھا اس کے چہرے پر جس کی وجہ سے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گروپ کے باقی لوگوں کو دوسرے لیڈر کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اسی عورت کے ساتھ رہنا چاہتا تھا کیونکہ ٹریول ایجنٹ نے مجھے ایسا کرنے کے لیے خاص کہا تھا۔ خیر وہ عورت میں نے دیکھا تو واقعی بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا مجھے روضہ رسول پر لے چلو، میں جا کر اپنے کچھ دکھ سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے باقی لوازمات پوری کر لیں، اس کے بعد ہم روضہ رسول پر بھی چلیں گے۔ مگر وہ عورت بضد تھی کہ اسے صرف روضہ رسول پر ہی حاضری دینا ہے۔ میں پریشان ہو گیا تھا، میں اس کے پاگل پن سے واقف تھا، اس کے بارے میں نے پہلے بھی ایسے باتیں سن رکھی تھی۔ اماں جی، آپ روضہ رسول پر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے آپ جو بھی بات کریں گی وہ ان تک پہنچ جائے گی۔ خاص روضہ رسول پر جانا ضروری نہیں ہے، وہاں پر موجود پولیس اگر آپ کو دیکھیں گی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس چیز کو شرک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ روضہ رسول پر جا کر کچھ مانگے۔ مگر اماں سکینہ بضد تھی کہ میں نے روضہ رسول پر جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پچھلے دروازے سے چلے جائیں اور دور سے ہی دیکھ لیں۔ اماں سکینہ میری بات سمجھ کر جیسے غائب ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ ایسے مقام پر جانے کے لیے انسان کو خاص احتیاط کرنا پڑتی ہے، مگر اماں سکینہ تو ایسے گھومتی پھرتی تھی جیسے یہ اس کے اپنے گھر کا صحن ہو۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اس کی دیوانگی کے آگے میری ساری باتیں بیکار تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، میں اماں سکینہ کو ڈھونڈنے لگا تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے باہر سے دیکھا تو اماں سکینہ روضہ رسول کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچ گئی، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے انسان کو ایک خاص اجازت درکار ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اماں سکینہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کہ وہ اس کے اپنے ہی گھر کا کوئی گوشہ ہو۔ میں نے دیکھا وہ بڑی رو رہی تھی، وہ شکوے شکایتیں اس کے منہ سے شاید نکل رہے تھے۔ اس کے کہنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بات ضرور کرنا چاہتی ہے، بات بھی دکھ بھری تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اماں سکینہ کا رونے والا انداز تھا۔ کافی دیر یہی منظر دیکھ رہا تھا، پھر میں تھک گیا۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں کھڑے رہ کر اس کا انتظار کرتا ہوں تو پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے گی۔ مجھے باقی لوگوں کو بھی ہوٹل تک پہنچانا تھا، اس لیے میں نے جا کر وہاں باہر کھڑے سپاہی سے کہا کہ یہاں ایک قبیلے کی عورت ہے، اسے باہر لے آؤ۔ حرام کی پولیس کافی سخت ہوتی ہے اس معاملے میں۔ اس نے فوراً ہی جا کر اماں سکینہ کو باہر بھیجا۔ اماں سکینہ روتے ہوئے بولی کہ بیٹا میں نے ابھی کل کو بھی آنا ہے، میں نے بہت سارے گلے شکوے کرنے ہیں، بہت ساری دلیں کی بات کرنی ہے، ورنہ میں کہاں رہ پاؤں گی۔ بیٹا جب تک انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر لے تب تک اسے چین نہیں آتا۔ اور ہاں میری بات سن لو، میں شاید اب اس زمین سے واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اماں سکینہ کی ضد دیکھ کر بہت حیران ہو گیا تھا۔ تم کیوں میں واپس نہیں جاؤ گی؟ بس میرا دل کہتا ہے میں سچی عاشق رسول ہوں اور میں اسی سرزمین پر رہنا چاہتی ہوں۔ پر اماں تمہیں یہاں رہنے کے لیے ویزا چاہیے اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو مجھے تو رہائش کی کوئی فکر نہیں ہے،
میں کہیں بھی رہ لوں گی، اسی حرم میں رہ لوں گی، یہیں سو جاؤں گی، لیکن تم ایسے مت کہو، میں یہاں سے اب ایک قدم باہر نہیں نکلوں گی۔ اماں سکینہ کی ضد دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھ لینا تم، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں سکینہ کی ضد نے مجھے مزید الجھا دیا تھا، تب میں اسے ڈانٹنے پر اتر آیا۔ اماں سکینہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کم از کم تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ تم ہماری ذمہ دار ہو۔ اگر ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرو گی تو یہاں پر ہمارے بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تم جب خود عمرے پر آؤ گی تو یہ سب کچھ کر لینا، پر خدا را ابھی اس وقت ایسا مت کرو۔ نہیں بیٹا، تم میری بات کو نہیں سمجھے، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی، بلکہ میں تمہارے لیے عزت کا باعث ہی بنوں گی، کوئی ذلت کا باعث نہیں بنوں گی۔ پر تم بھی تو میری بات کو سمجھو، میں یہاں اتنے عرصے کے بعد آئی ہوں، اور دیکھ لینا جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو تمہیں ایک لڑکا ملے گا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار ہوں گے، پھولوں کے گلدستے ہوں گے۔ اس وقت تمہیں اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی۔ لیکن جب تک وہ لڑکا نہیں آتا اور تمہیں پھول نہیں دیتا، تب تک تمہیں انتظار ہی کرنا ہوگا۔ میرا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب وہ لڑکا آ کر تمہیں پھول بھی دے گا اور کچھ روپے بھی دے گا۔ تم دیکھ لینا، وہ ضرور آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔ سکینہ اماں کی یہ باتیں سن کر مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ واقعی الجھ گئی ہے، اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، اور نہ ہی وہ مجھے سمجھا پا رہی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ پھر بھی پاگل ہو چکا تھا۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے کہنے ہی والا تھا کہ مجھے اس عورت سے جان چھڑا دے، مگر جب اس نے میری بات سنی تو کہنے لگا کہ تم اس گروپ کے سب سے اچھے لڑکے ہو، اس لیے میں نے اسی کھپتی عورت کو تمہارے حوالے کیا ہے۔ دراصل اس نے عمرہ کرنے کے لیے اچھی خاصی فیس بھری ہوئی ہے، پیسوں پر کوئی بحث نہیں کی، ورنہ تو لوگ ہر چیز میں پیسے کم کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ عورت پورے پیسے دیتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں آفس میں لوگ مجھے کتنا رسوا کرتے ہیں، پر یہ واحد عورت ہے جو مجھے پورے پیسے دیتی ہے، کبھی کبھار تو زیادہ بھی دے دیتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ اتنی زیادہ پیسے لے کر کہاں سے آتی ہے۔ اس نے پہلے بھی عمرہ کر رکھا تھا، اور اب کی بار یہ خاص عمرہ اس لیے کرنے گئی ہے کہ اسے اپنا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے۔ کہتی ہے کہ اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس بات پر تو میں خود حیران ہوں۔ اب دیکھو، اس نے اپنے پاگل پن کے ہی تو پیسے دیے ہیں۔ گروپ عمرہ میں جانے کے باوجود اس نے اتنے پیسے دیے ہیں جتنا لوگ اکیلے عمرہ کرنے کے لیے ٹریول ایجنٹ کو دیتے ہیں۔ تم میری بات کو سمجھو غور سے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کے پاس پیش بہت سارا ہے۔ اگر اس کی ساری خواہشیں پوری ہوگی تو یہ تمہیں بہت کچھ نہ کچھ ضرور دے گی۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ کی بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا، پر اس عورت کا رویہ عجیب سا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنی ساری دولت ہوگی جتنی کہ مجھے ایجنٹ نے بتائی تھی۔ بہرحال ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہوتا تھا۔ میں اس عورت کو ہوٹل لے کر گیا۔ میں نے سوچا کہ بس صبح کا دن گزر جائے گا تو آخری 3 دنوں میں یہ کیا کر لے گی، اس کے بعد ٹریول ایجنٹ مجھے بھی پیسے دے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے 25,000 روپے صرف اس عورت کو ہینڈل کرنے کا دے گا۔ میں بھی خوش ہو گیا تھا، مجھے پیسے ہی سے مطلب تھا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی عورت اپنے کمرے سے نکلی، بولی کہ مجھے اب بھی جانا ہے، میں روزہ رسول کی زیارت کروں گی، آج تو مجھے خاص بلاوا آیا ہے۔ میں اس کا پاگل پن دیکھ کر پریشان نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو رش بھی کم ہوگا، آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ صبح کے تقریباً 3 یا 4 بجے کا وقت تھا، اور فجر کی نماز میں ابھی کچھ باقی وقت تھا۔ میں تو اتفاقاً جاگ رہا تھا، یہ عورت مجھے لے کر روضہ رسول پر پہنچ گئی۔ بولی کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو تم اس لڑکے سے کہہ دینا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ اس بات نے مجھے پریشان بھی کر لیا تھا اور الجھا بھی رکھا تھا۔ کون سا لڑکا، کیسا وعدہ، اور کیا کرنے جا رہی ہیں یہ عورت؟ اس نے مجھے اتنے یقین سے کہا کہ واپس نہیں آئے گی، جیسے اسے واقعی کسی نے آ کر اس بات کا یقین دلایا ہو کہ آج کا دن یا آج کے بعد ساری زندگی تم روزہ رسول میں گزارو گی۔ خیر، میں اسے لے کر مسجد حرام میں چلا گیا۔ اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم لوگ روزہ رسول کی طرف چل پڑے، مگر وہاں جانے کی دیر تھی کہ ایک پولیس والے نے اس عورت کو دیکھ لیا۔ ظاہر ہے یہاں پر کوئی بھی ناقابل برداشت حرکت کرے تو پھر اسے پولیس پکڑ ہی لیتی ہے اور حسب قانون سزا بھی دیتی ہے۔ میں نے بھی دیکھا تھا کہ سکینہ اماں جیسے ہی اندر گئی تھی، پولیس والے کی نظر میں آ گئی تھی۔ پہلے تو وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید یہ عورت باز آ جائے گی، مگر پھر 2 عربی عورتیں نہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ یہ بھی اماں سکینہ سے تنگ تھی۔ انہیں میں 2 دن پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ جب بھی اماں سکینہ یہاں آتی، یہ عورتیں بھی اکثر ہی موجود ہوتی تھی۔
میں تو اب ان کی شکلیں بھی پہچان چکا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہ اماں سکینہ سے کافی تنگ ہو رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اماں سکینہ کو ایسے آگے کی طرف اچھالا کہ وہ جا کے روضہ رسول کی طرف جا پڑی۔ اتنے میں نظر پولیس والے کی نظر اماں سکینہ پر پڑی۔ اس نے جو دیکھا کہ اماں سکینہ اپنی ہاتھ سے بڑھ رہی ہے تو اماں سکینہ کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا، کیونکہ اب واقعی میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اماں سکینہ کو ایسے پاک مقدس مقامات کی حرمت کا خیال ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت غلطی اماں سکینہ کی نہیں بلکہ ان دو عورتوں کی تھی۔ پولیس والے نے جب اماں سکینہ کو ایسے دیکھا تو وہ بھی غصے میں تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی اماں سکینہ کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً سے انہیں باہر لایا۔ اماں سکینہ دہائیاں دینے لگی، بولی کہ خدا کے لیے مجھے روضہ رسول تک پہنچنے دو، مجھے اللہ کے پیارے حبیب کی زیارت ہوئی ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مگر پولیس والا زبردستی اماں سکینہ کو باہر لے آیا تھا۔ اماں سکینہ صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، مگر مجھے آج اس کا رونا بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ یقین مانے کہ اماں سکینہ کی یہ عجیب سی حرکتیں، میرا تو ان کے ساتھ رہنے کا، انہیں گھمانے پھرانے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ سچ پوچھیں تو اب مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ میں وہاں کے اسٹاف کے سامنے جاتا تو مجھے شرم آ جاتی کہ میرے گروپ کے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے پولیس کے ساتھ ساتھ زائرین کو بھی تنگ کر رکھتی ہیں۔ میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، سوچتا تھا کہ ٹریول ایجنٹ سے معذرت کر لوں گا کہ مجھے یہ 25,000 روپے نہیں چاہیے۔ یہ عورت تو اتنی کھپتی تھی، پاگل پان کی حدوں کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کر سکتا تھا؟ خیر، جب شام کے وقت واپس آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ عورت کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ روضہ رسول پر ہوگی، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جب صحن میں گیا میں نے اماں سکینہ کو ڈھونڈا، کیونکہ وہ عموماً ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہتی تھی، اس جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھی۔ اماں سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو گئی تھی، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ تبھی مجھے معلوم پڑا کہ وہ تو ایمرجنسی میں تھی۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا، مجھے پوری روداد نہیں پتا تھی۔ خیر، مجھے اماں سکینہ کا میڈیکل سینٹر سے پتہ چلا، سننے میں آیا کہ وہ تو اس دنیا سے ہی جا چکی ہیں۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اماں سکینہ کو میں کہتا تو اماں ہی تھا، لیکن وہ کافی جوان لگتی تھی۔ یہ عمر اس کی فوت ہونے کی تو نہیں لگتی تھی۔ ساتھ ہی اس نے کوئی وصیت بھی چھوڑتی تھی۔ اس وصیت میں کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا، مگر اماں سکینہ نے کہا تھا کہ جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو ایک لڑکا آئے گا جس کے پاس پھولوں کا گلدستہ اور ہار ہوگا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ہوٹل کی طرف آتا ایک لڑکا دکھائی دے رہا تھا جس کی عمر تقریباً 25 کے قریب ہوگی۔ اس کے ہاتھوں میں واقعہ میں پھول بھی تھے اور ساتھ میں ایک گلدستہ اور ہار بھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ ادھر اماں سکینہ موت کی وادی میں جا چکی تھی، ادھر یہ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اس نے اماں سکینہ کی تصویر اٹھا کر رکھی تھی۔ میں نے اسے جاتے ہی پکڑ لیا، کہا کہ آپ کون ہیں اور کیا اس عورت کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے سارا ماجرا بتایا کہ اماں سکینہ کو عمرہ کروانے لیا تھا، مگر ان کی موت ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اماں سکینہ کے بارے میں یہ سن کر میں بہت حیران تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے وہ یہاں آئی ہے، لیکن ایسا کون سا مقصد پورا ہوا تھا؟ یہ لڑکا تو رو رہا تھا۔ اماں سکینہ کی موت نے مجھے بھی دہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس سے اتنی نفرت کر رہا تھا، اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا رہا۔ کاش کہ میں اس کی مدد پورے دل سے کرتا تو وہ بیچاری پریشان نہ ہوتی، اس بیچاری کا آخری وقت اچھے سے گزر جاتا۔ پر میں تو ہر وقت غصہ ناک پر چڑھا رکھتا تھا، میرے ماتھے پر بھی بل پڑے رہتے تھے۔ میں نے اس بیچاری کو سکون سے زیارت بھی نہیں کرنے دی تھی۔ سخت پریشانی کے عالم میں میں نے اس لڑکے کو یہ ساری باتیں بتا دی۔ وہ اپنا معدہ پیٹ رہا تھا، کہنے لگا جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس سے کئی گنا بڑی غلطی مجھ سے بھی سرزد ہوئی ہے۔ میری اماں میری وجہ سے عمرہ کرنے آئی تھی، مگر میں کتنا بدبخت بیٹا ہوں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ وقت پر موجود بھی نہیں تھا۔ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، کاش کہ میں تھوڑا پہلے آ جاتا۔ وہ لڑکا بری طرح سے رو رہا تھا، پر مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس نے اماں سکینہ کو اپنی ماں بتایا تھا، یعنی یہ وہی ڈاکٹر بیٹا تھا جس کا ذکر اماں سکینہ کے لیے اسی ٹریول ایجنٹ نے بھی کیا تھا، اور اماں سکینہ نے مجھے پھولوں کے حوالے سے بتایا تھا۔ میں
سمجھا تھا کہ شاید اماں سکینہ نے خود اس لڑکے کو پھول اور ہار دینے کے لیے کہا ہوگا، لیکن اس لڑکے نے بتایا کہ اس کا اماں سکینہ سے کافی دنوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی۔ اگر کوئی رابطہ نہیں تھا تو اس لڑکے کے پھول لے کر آنے کا اماں سکینہ کو کیسے پتا چلا تھا؟ اور پھر اس نے وصیت کیا کی تھی؟ کیا وہ یہاں کوئی خاص مقصد لے کر آئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ میں نے اس لڑکے سے زیادہ تفصیلی بات چیت اس لیے نہیں کی کہ وہ پریشان نہ ہو جائے۔ وہ تو یہی سوچے گا کہ میں پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہوں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، یا پھر میں اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اماں سکینہ کی لاش جا کر میڈیکل سینٹر سے لے لو تاکہ انہیں بر وقت پاکستان پہنچ کر تدفین بندوبست کیا جائے، پر ہم کیا جانتے تھے کہ ہر موڑ پر ایک حیرانگی ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس لڑکے جس کا نام عبدالرزاق تھا اسے لے کر میڈیکل سینٹر پہنچا۔ ہم نے اماں سکینہ کے سارے کاغذات جمع کروا دیے تھے، پر میڈیکل سینٹر والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو میت نہیں دیں گے کیونکہ میت اب ادھر ہی رہے گی۔ یہ باتیں سننے کے بعد میں اور عبدالرزاق دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ عبدالرزاق پوچھنے لگا کہ آپ ہمیں میت کیوں نہیں دیں گے؟ ہم تو ان کے اصل وارث ہیں اور انہیں لے کر اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں جہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ ہمارے پاس پاسپورٹ سمیت سارے کاغذات بھی موجود ہیں، پر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تب میڈیکل سینٹر والوں نے جو بات ہمیں بتائی وہ بڑی حیران کر دینے والی تھی اور ہمارے لیے تو قابل رشک بھی تھی۔ میڈیکل سینٹر والے نے کہا کہ اس عورت نے مرتے مرتے وصیت کی تھی کہ اگر اس کی موت یہاں واقع ہو جائے تو اس کی آخری وصیت کو پورا کیا جائے۔ خواہش کے مطابق یہ جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتی ہے کہ اس کی آخری منزل حضور کے ساتھ ہو، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جنت البقیع میں بہت خاص لوگوں کو جگہ دی گئی ہے اور وہاں مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس عورت کی وصیت کو مکمل طور پر رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ پہلے بھی بڑے احکامات کی نظر میں آئی تھی اور ابھی بھی اس نے کوئی ایسا غلط حرکت نہیں کیا تھا۔ بیچاری کے ساتھ پولیس والے نے بھی برا رویہ اختیار کیا۔ اب اس سپاہی کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تو حرم کا محافظ ہے، مگر اب اس عورت کی آخری وصیت کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس نے یہاں اپنی جان دی ہے اور عشق رسول میں اپنی جان گنوانے کے لیے انسان کو بڑی کڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر موت ہونا بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے، اس لیے ہم اس عورت کو جانے نہیں دیں گے بلکہ اس کی تدفین مکہ مکرمہ میں ہی ہوگی۔ ہمیں قبرستان کوئی ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ آپ کی ماں کی آخری خواہش تھی۔ میڈیکل سینٹر والوں نے جب یہ بات ہمیں بتائی تو عبدالرزاق حیران ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اتنی نیک تھی، جبکہ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بھی بار بار مجھ سے کہتا تھا کہ اماں سکینہ تم سے کوئی میرے بارے میں بات کرتی تھی کیا وہ مجھ سے ناراض تھی؟ تو میں ہر بار اس سے یہی کہتا کہ اماں سکینہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ تو بس عشق رسول کی باتیں کرتی تھی، اس کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مزید رونے لگا تھا، کہنے لگا کہ وہ تو عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں تو گناہگار ہوں، میری تو زندگی اور آخرت دونوں ہی لٹ گئی ہیں، میں کیا کروں گا؟ اماں نے تو اپنی آخرت ہی سنوار لی مگر مجھے اسی طرح ہی چھوڑ گئی ہے۔ میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا میں اپنی مغفرت کر لوں، اماں سے معافی مانگ لوں۔ اماں میری وجہ سے یہاں پہنچی تھی۔ میں نے اس لڑکے کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ تمہاری ماں تمہاری وجہ سے یہاں کیوں پہنچی تھی؟ انہوں نے تو بہت نیک کام کیا ہے، تمہیں کس بات کا پچھتاوا ہے؟ تمہاری ماں کے لیے تو تمہیں فخر ہونا چاہیے کہ اس نے عمرہ ادا کیا، روزہ رسول کی زیارت کی، تمہیں کس بات کا پچھتاوا ہے؟ تمہاری ماں کے ساتھ تو تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی، تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میری یہ بات سننے کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کہنے لگا کہ تم میری حقیقت سے آشنا نہیں ہو، اگر تمہیں میری حقیقت پتہ ہوتی تو تم یہ بات کبھی بھی نہیں کرتے۔ میں بہت بدبخت اور بد نصیب بیٹا ہوں، میں تو یتیم تھا، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے اپنی ماں پر اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ کاش کہ مجھے اس وقت اندازہ ہو جاتا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ تمہاری ماں کے بارے میں؟ میری بات کے جواب میں اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ واقعی میں دکھی کر دینے والی تھی اور کسی بھی بیٹے کے لیے پچھتاوے کا مقام ہی تھا۔ یہ کہنے لگا کہ میں تو 10-12 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، اماں پیسے لاتی اور مجھے خوب کھلاتی پلاتی، اماں نے میری پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پہلے تو میں بچہ تھا، جب بچہ تھا تو مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوا تھا، پر رفتہ رفتہ جب میں بڑا ہونے لگا تو مجھے اماں پر شک ہونے لگا۔ میں اپنی ماں سے پوچھتا کہ اماں تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہو؟ اماں کہتی کہ اللہ دیتا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں مجھ سے اتنے جھوٹ کیوں بولتی ہے۔ رفتہ رفتہ محلے کے لوگوں نے بھی یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ تمہاری ماں اتنی مہنگی فیسیں تمہاری کہاں سے پوری کرتی ہیں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہوگا۔ تمہاری ماں کے پاس اتنے سارے پیسے اور اتنی ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ میں اماں سے پوچھتا، اماں کہتی اللہ دیتا ہے۔ بس میں اماں پر شک کرنے لگا تھا، کیونکہ اللہ کسی کو گھر آ کر پیسے تو نہیں دیتا نا۔ آپ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن اماں گھر سے جاتی بھی نہیں تھی اور اس کے پاس ہر وقت پیسے بھی ہوتے۔ اس نے مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ اب تو میرا ایمان مزید کمزور ہو گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، مگر جب انسان زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، خاص کر کوئی ایسی ڈگری جس سے وہ خود کو بہت ہیرو سمجھنے لگے، تو پھر وہ مذہب سے تھوڑا بہت ہی دور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا۔ میں اماں سے کہتا تھا کہ تم پتہ نہیں کہاں سے پیسے لاتی ہو، تمہارا انجام بہت برا ہوگا، دیکھ لینا، کیونکہ جو کام تم کر رہی ہو مجھے نہیں پتا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میری ماں کہتی کہ میرے خاتمے کے بارے میں بات نہ کرو، ایسا خاتمہ ہوگا میرا کہ دنیا دیکھے گی۔ میں اپنی ماں کی باتیں سنتا رہا۔ پورے محلے کے لوگ میری ماں کے بارے میں غلط باتیں کرتے، میں انہیں روکتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو مجھے ٹھیک لگتے تھے۔ اور آج جب میں نے اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا، ماں کا یہ اختتام دیکھا، تو میرا دل سخت پریشان ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی ماں سے معافی کیسے مانگوں۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس تو اب اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں رہا تھا، اس لیے کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے گا۔ شکریہ۔